بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر جانے کا ذکر آیا۔ آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے، جو ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی جس میں سائنسدانوں نے بلیک ہولز اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی۔ اس تحقیق میں سورہ نجم کی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا کہ ایسٹرو فزسٹ جب کہتے تھے کہ ستارے ٹوٹ کر بلیک ہول میں جاتے ہیں تو بلیک ہول ستاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسے ایک مذاق سمجھا جاتا تھا۔ 2011 عیسوی میں سائنسدان ستاروں کے بلیک ہول میں جانے کے بارے میں دعوے کو ثابت نہیں کر سکے، لیکن اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق جس تحقیق پر سائنسدان پہنچے، اس کے بارے میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے۔ سائنسدان بلیک ہولز کے بارے میں تحقیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر جانے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور وہ کیسے اس کائنات سے جنت الماوا کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ میں سورہ نجم کی آیت کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم کی پہلی 18 آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ بڑے طاقتور جبرائیل نے اسے سکھایا ہے جو بڑا زور آور ہے، بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا جو کچھ القاء کیا دل نے، جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی نور، نہ تو نظر بہکی نہ ہاتھ سے پڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ناظرین، واضح ہے کہ سائنسدان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہوئے، جو ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود تھا۔ یہ بلیک ہول 40 ارب کلومیٹر کے حجم کا تھا، یعنی زمین سے 3 گنا بڑا۔ یہ بلیک ہول زمین سے 500 ملین ٹریلین کلومیٹر دور واقع تھا، اور اس کی تصویر دنیا بھر سے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نامی 8 ریڈیو دوربینوں کے ایک نیٹ ورک نے لی، جس کے لیے 200 سے زائد سائنسدانوں نے مل کر کام کیا۔ ناظرین، یہ پہلی بار ہے کہ سائنسدان کسی بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو سکے جس سے کائنات کے اس راز کو سمجھنے میں مدد مل سکی۔ ناظرین، اس تصویر میں مادے کا ایک حالہ دکھائی دے رہا ہے جو بلیک ہول کے گرد دائرے کی شکل میں ہے، جبکہ حالے کے درمیان سیاہ چیز بلیک ہول ہے۔ ناظرین، بلیک ہول اپنی شدید کشش ثقل کی وجہ سے جب ستاروں کو نگلتا ہے تو ستاروں کے ان ٹکڑوں میں رگڑ کی وجہ سے شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں۔ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے محقق نے اس بارے میں بتایا کہ بلیک ہول ہماری کائنات کے چند پراسرار ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ ہم نے بلیک ہول کی ایک تصویر لے لی ہے۔ نیدرلینڈ کی ریڈگوڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہینوک لیکی نے بتایا کہ یہ بلیک ہول ایک کہکشاں M87 میں واقع ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پورے نظام شمسی کے حجم سے بھی بڑا ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے خیال میں اس وقت کائنات میں موجود چند سب سے بھاری بلیک ہولز میں سے ایک ہے جو کسی حفریت سے کم نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات کے بلیک ہول کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہے۔ ناظرین، بلیک ہول ہر گلیکسی میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں،
اور یہ وہ مقام ہوتے ہیں جو اپنے قریب آنے والے بڑے سے بڑے ستاروں کو بھی اندر کھینچ دیتے ہیں، اور ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر جانے والی روشنی کو بھی باہر نہیں آنے دیتے، اس لیے ان کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، فلکیات دانوں کے نزدیک کائنات اربوں پراسرار چیزوں سے بری پڑی ہے، جن میں بلیک ہول کو دوسرا نمبر دیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بلیک ہولز کو علم فلکیات میں ایک بہت اہمیت کی حامل چیز اور بہت عظیم چیز سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم اس طرح کی چیزوں کا اشارہ کر دیتا ہے جیسے اللہ نے بگ بینگ اور خلائی مخلوق کا اشارہ کیا اور ان کو تلاش کرنے کی ذمہ داری اہل علم پر ڈال دی، تاکہ وہ تلاش کرنے کے بعد جان سکیں کہ یہ قرآن واقعی اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اہل علم نے بگ بینگ کا تو پتہ لگا لیا، لیکن ابھی خلائی مخلوق کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ نے بلیک ہول کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں تارے غروب ہو جاتے ہیں، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ ناظرین، یہاں بھی اللہ نے ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ستارے غروب ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کو بھی اہل علم کے ساتھ خاص کر دیا اور اہل علم کے لیے کہا کہ یہ بہت عظیم جگہ ہے۔ اور آج اہل علم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جگہ جس کو بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے، یہ سچ میں بہت عظیم جگہ اور کائنات میں موجود اربوں پراسرار چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر بلیک ہول ہی ہے۔ ناظرین، یہ اعتراض بھی ختم کرتا چلوں کہ مشہور تفسیر جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، اس میں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بلیک ہول کے بارے میں یہ لکھا ہے اور بتایا کہ کائنات میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں جا کر ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر امام ابن کثیر نے لکھی جو کہ 1301 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آج سے 720 سال پہلے پیدا ہونے والے مفسر کی تفسیر میں بھی بلیک ہول کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ سوال درست نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کفار سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ قرآن میں بلیک ہول کا ذکر ہے۔ ناظرین، اب اسی سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اگر ناسا کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کفار نے دریافت کی ہے، کیونکہ ناسا میں کام کرنے والے لوگ ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سینکڑوں مسلمان بھی کام کرتے ہیں۔ اب تک 15 دفعہ تو مسلمان خلا میں جا چکے ہیں، اور ان کے علاوہ سینکڑوں مسلمان ناسا میں کام کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرتا ہے، تبھی ناسا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دریافت کر سکے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ انگریزوں نے فلاں چیز دریافت کر لی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے اداروں میں مسلمانوں سمیت ہر مذہب کے لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی چیز دریافت ہوتی ہے تو وہ سب کی محنت کا نتیجہ ہے، کسی ایک شخص کی نہیں۔ ناظرین، عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔